مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تعلیم کے حوالے سے آپ کا کیا تجربہ؟ میں نے خود الحمدللہ 3 اسکول اسٹیبلش کیے ہیں کہ پریکٹیکلی آپ نے کیا کیا ہے ان کی پریکٹیکل لائف کو چینج کرنے کے لیے؟ اس کی نماز کی اصلاح کے لیے ایک ہم نے صلاۃ بک انٹروڈیوس کی۔ اچھا، ہمارا اسلامیات پڑھانے والا ٹیچر جی اور ہمارے رول ماڈلنگ کرنے والے ٹیچر یہ دونوں مختلف ہیں۔ گورا جب بر صغیر میں آیا تو اس نے سب سے زیادہ محنت اسکولوں پہ کی۔ چیز ہمارے پاس ایک ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ یہ صحت مند جسم جو ہے یہ صحت مند اذہان کی ضمانت۔ اسپورٹس اگر ہمارے پاس انٹروڈیوس ہوگا جی تو وہ عام اسپورٹس کی طرح نہیں ہوگا۔ اچھا۔ یہاں پر باقاعدہ ان کی کوچنگ ہوگی، پریکٹسز ہوگا، پھر ان کو مختلف ٹورنامنٹس میں ہم انٹر کرائیں گے۔ صحیح صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین آج اسکولنگ سسٹم کی کیا ویلیو ہے، اور گورا جب بر صغیر میں آیا تو اس نے سب سے زیادہ محنت اسکولوں پہ کی۔ اس کو پتہ تھا کہ ایسے لوگ جن کے ہاتھ قوم کی نفس پہ ہوتے ہیں وہ ایجوکیشن سسٹم سے ہی نکل کے جاتے ہیں آگے۔ تو ایک طویل عرصے سے ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے وہ غیر مسلموں کے تابع رہا ہے، انگریزوں کے تابع رہا ہے، جنہوں نے بر صغیر میں 100 سال حکومت کی۔ پھر ہمیں آزادی ملی، لیکن ہم ذہنی طور پر برطانیہ ہی کے غلام تھے۔ لیکن الحمدللہ لوگوں میں شعور بیدار ہونا شروع ہوا، اور لوگوں نے کہا کہ ایجوکیشن تو سب کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کو جس سسٹم کے تحت ہم ایجوکیشن دیں گے وہ سسٹم ہمارا اپنا ہونا چاہیے، تاکہ ہماری مرضی کے لوگ تیار ہوں۔ فیوچر میں، مستقبل میں ایسے لوگ تیار ہوں جو دینی ذہن بھی رکھتے ہوں اور ان کے پاس دنیاوی نالج بھی ہو۔ اس کے لیے بہت سارے اسلامک اسکول کھلیں، پاکستان میں بھی، پوری دنیا میں اب تو لوگوں میں شعور بیدار ہو رہا ہے۔ میں آسٹریلیا گیا، وہاں میں نے جو اسلامک اسکول دیکھے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ اسکول ہے، کوئی مدرسہ ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان میں بھی اس کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ انہی کوششوں کی ایک لڑی البیرونی ماڈل اسکول ہے، جو آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا، اس کا کچھ سنا ہوگا۔ تو آج اسی اسکول کو پروموٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے دیکھا یہاں کے نظام، ہمارے کلاس فیلو حضرت مولانا احسان وقار صاحب جو درس نظامی میں میرے ساتھ شریک رہے ہیں، تو ان کی نگرانی میں البیرونی ماڈل اسکول چل رہا ہے۔ تو ہم نے ارادہ کیا تھا کہ آج ہم اس اسکول کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے، وہ بھی ایسا ہی نظام تعلیم ملک میں رائج کرنے کی کوشش کریں، اور ایک اسکول کا تعارف بھی لوگوں کے سامنے جائے۔ تو میں البیرونی ماڈل اسکول کا نظام تعلیم اور جو بھی نصاب ہے اور نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں، ان کے حوالے سے آج انشاءاللہ مولانا احسان وقار صاحب سے میں انٹرویو لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال ہے مولانا صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اچھا، مولانا احسان وقار صاحب ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں، درس نظامی ہم نے ساتھ ہی پڑھا ہے، اس کے بعد انہوں نے 3 ماسٹر بھی کیے ہیں، بہت سارے ملکوں میں ان کے اسفار بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے مولانا آپ یہ بتائیے کہ تعلیم کے حوالے سے آپ کا کیا تجربہ ہے؟ آپ البیرونی ماڈل اسکول کے ہیڈ ہیں، آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں پورے سسٹم کو۔ تو ہمارے ہاں تو یعنی پاکستان میں تو ہے، کہا جاتا ہے کہ جس کو جس چیز کا تجربہ نہیں ہوتا وہ اس کام کا ہیڈ ہوتا ہے۔ تو آپ کا ایجوکیشن کے حوالے سے کیا پہلے ایکسپیرینس رہا ہے، تجربہ رہا ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم کے حوالے سے یہ ہے کہ الحمدللہ میری خود اپنی تعلیم، چونکہ دونوں طرف جو کنٹمپری ایجوکیشن ہے اور جو دینی تعلیمات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کی توفیق سے مجھے مدرسے کا پورا ایکسپوجر ملا، اور درس نظامی کی بات تخصص اور پھر پڑھانے کا بھی موقع ملا، تو مجھے بچوں کی نفسیات کا بھی ادراک ہوا۔ اسی طرح کنٹمپری ایجوکیشن میں میری اسکولنگ ہوئی، کالج، یونیورسٹی، اور یونیورسٹی میں بھی الحمدللہ اکنامکس میں بھی میرا ماسٹرز ہے، اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں بھی میرا ماسٹرز ہے، اور اسلامک اسٹڈیز میں بھی ہے، اور الحمدللہ ابھی ملیشیا سے میرا پی ایچ ڈی ہو رہا ہے۔ گڈ۔ تو یہ تو میرا تعلیمی بیک گراؤنڈ ہو گیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں نے خود الحمدللہ 3 اسکول اسٹیبلش کیے ہیں، تو اس میں مجھے ایک خاطر خواہ تجربہ ہے ایڈمنسٹریشن میں بھی اور اس کے اکیڈمکس میں بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تجربے سے ہم ایک ایسے ادارے کو فائدہ دیں، اور جس میں، کیونکہ یہ تجربہ، یہ وسائل، یہ ریسورسز، یہ تو ساری چیزیں آپ کے پاس امانت ہیں، جی، اور یہ امت اس سے استفادہ کرے۔ جزاک اللہ۔ تو البیرونی ماڈل اسکول، اس کی بنیاد کب رکھی آپ نے، اور یہ اسکول دوسرے اسلامی اسکولوں سے کوئی جدا ہے، ممتاز ہے، یا وہی بالکل وہی سسٹم ہے جو عام طور پہ اسلامی اسکولوں میں ہوتا ہے؟
یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور اسلامک سکولز کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ پراپر سکولنگ بھی نہیں کر رہے ہیں جی اور پراپر مدرسہ بھی نہیں ہے. جی تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھا ہے کہ ہم پراپر سکولنگ کرائیں گے, ہم یہاں مدرسہ نہیں بنائیں گے. صحیح. لیکن ہم ایک ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ دیں گے کہ جس میں بچے کو کی تربیت کی طرف خاص توجہ ہو, کہ وہ ایک پریکٹسنگ مسلم ہو, وہ جو بھی کام کرے اس کا وہ قائل ہو. جی اس کی ہم کوشش کریں گے کہ بچے کے اندر وہ ایک تحریص پیدا کریں کہ وہ اعمال پر آمادہ ہو جائے. صحیح. اور اس کی مختلف ٹیکنیکس ہیں, آج تو بہت زیادہ اس پہ کام ہوا ہے کہ ایک ماحول ایسا دینے سے بچہ خود بخود آمادہ ہو جاتا ہے کام کرنے پر. تو ہم اسلامیات ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھائیں گے بلکہ اس میں رول ماڈلنگ, مینٹورنگ, یہ ساری چیزیں جو تربیہ ماڈل ہے ہمارا, یہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو بہت ہی مربوط اور مضبوط طور پہ انٹروڈیوس کریں. اور قرآنک عربک کا ایک فیچر ہے اس میں کہ جس میں بچے کو قرآن سے ایک خصوصی شغف کہ وہ اپنی اسکولنگ کے اندر گریڈ 8 تک ہم کوشش یہ کریں گے کہ 30 پارے بما ترجمہ کیے جائیں. ماشاءاللہ. تو جب وہ قرآن پڑھے, تلاوت سنے, تو وہ کم از کم اس کا جو مفہوم ہے وہ اس کے ذہن میں آ جائے. صحیح. وہ اسباق جو اس نے پڑھے ہیں وہ اس کے ذہن میں خود بخود حاضر ہو جائیں. صحیح. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے لیے عمل کرنے کے لیے آسانی پیدا کریں. صحیح. اسی طرح لیکچرز کا سلسلہ ہے. اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ جیسے کہ کچھ ہم ان کو ایکسکرشنز پہ لے جائیں. ہم کچھ جیسے سہ روزہ لگاتے ہیں تبلیغ میں یا خانقاہ میں جا کر, تو ہم ایک اس طرح کا ماحول دیں کہ بچہ اس میں عملاً آمادہ ہو کہ تہجد کے وقت میں کس طرح کرنا ہے. ایک آمادگی پیدا کر دی جائے بچے کے اندر, اور وہ چیز لے کر اپنے گھروں کو لوٹے, اپنے محلے میں لوٹے, اور پھر وہ چیز اس کو ڈیسیمینیٹ کرے وہاں پر. اس کی کوئی چند مثالیں آپ دیں گے کہ پریکٹیکل لائف میں ان کو دینی ذہن بنانے کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے, جیسے آپ نے ایک تو مثال دے دی کہ 30 پارے ترجمے کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں تاکہ جب وہ نماز پڑھیں تو ان کو سمجھ میں آئے کیا کہا جا رہا ہے. اس کے علاوہ چند ایک اگر آپ مثالیں دیں, کیونکہ یہ لوگوں کے لیے میرا خیال ہے سب سے دلچسپ چیز یہی ہے. ایجوکیشن تو سب جگہ ہی ہے کہ پریکٹیکلی آپ نے کیا کیا ہے ان کی پریکٹیکل لائف کو چینج کرنے کے لیے. تو کیا کس قسم کی سرگرمیاں؟ دیکھیں, وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, آپ کوئی بھی چیز جب انٹروڈیوس کراتے ہیں تو اس کو بار بار ذہن میں ذہن نشین کرانے کے لیے, اس کا استحضار کرانے کے لیے آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. تو اگر میں نماز کو فوکس کر رہا ہوں کسی وقت میں, تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کی نماز کی اصلاح ہو, عملاً نماز کیسے پڑھنا ہے. باقاعدہ ہم شروع میں جب بچہ ہمارے پاس آئے تو اس کو ہم نماز سکھائیں. بہت سی اغلاط ایسی ہوتی ہیں جو وہ روٹین میں کرتا چلا جاتا ہے. ایک تو وہ چیز. اس کے بعد نماز کے فضائل. اچھا, اس فضائل کو صرف ہم قولی طور پہ ایک لیکچر کے طور پہ یہ بیان نہ کریں بلکہ ہم انوائرمنٹ کریٹ کر دیں. تو وہ چیز کوریڈورز میں, مثلا کیسے انوائرمنٹ کریٹ؟ کوریڈورز کے اندر وہ احادیث, وہ چیزیں جو اس کی فضائل ہیں, جو تارک نماز ہے اس کے بارے میں جو وعید ہے. اچھا, اس کے اوپر پھر ہم جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو داعی بھی بنائیں. اچھا, اس کے لیے ایک ہم نے صلاۃ بک انٹروڈیوس کی کہ ہم مانیٹر کریں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں, اور آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کی حاضریاں ہو رہی ہیں یا نہیں, آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, تکبیر تحریمہ آپ کو مل رہی ہے یا نہیں. تو یہ ایک ماحول کریٹ کرنے کی بات ہوگی. تو جب مثال کے طور پر اگر 1 مہینہ ہم نے ایک نماز کی تھیم کریٹ کی, تو امید یہ ہے کہ بچہ جب روزانہ ایک چیز اس کے ذہن میں اس کا استحضار ہوتا جائے گا, وہ وعید اس کے سامنے آئے گی, وہ فضائل اس کے سامنے آئیں گے, وہ چیزیں آئیں گی, تو وہ آمادہ ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت جس 2 چیز کی تلقین فرمائی, ایک الصلاۃ اور جو آپ کے لوگ آپ کے ماتحت ہیں, تو اس کا جو انہوں نے ذکر فرمایا, تو یہ خود اہمیت کی بات ہے کہ اس اہم موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی امت کی فکر تھی. تو یہ چیزوں کو بار بار اجاگر کرنا. پھر ہم مختلف حضرات کو دعوت دیتے ہیں گاہے بگاہے, ہفتے میں یا مہینے میں یا 15 دن میں, کہ وہ آ کر ان کے ساتھ کچھ انٹریکٹ کریں. اچھا, ہمارا اسلامیات پڑھانے والا ٹیچر اور ہمارے رول ماڈلنگ کرنے والے ٹیچر, یہ دونوں مختلف ہیں. اچھا, مانے ہم اسلامیات کا مضمون تو ایک کریکولم ہے نا, وہ تو پڑھائیں گے ہی پڑھائیں گے, لیکن ساتھ میں ایک رول ماڈلنگ جو ان کو مینٹور کرے گا, کہ آپ بھی اپنے اس دور سے گزرے ہوں گے طالب علمی کی, کہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیل آتا ہے,
آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں, آپ اس کو, اس کے حرکات و سکنات, اس کی چال ڈھال, اس کے اوڑھنے بچھونے کا طریقہ, ساری چیزیں آپ مانیٹر کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں ویسا بن جاؤں. جی تو یہ کانسیپٹ ہم بیسیکلی کوشش کریں گے رول ماڈلنگ کے تھرو کہ بچہ اس چیز کو دیکھ کر, یعنی جو ٹیچر جن کی سلیکشن ہوگی ان کی بھی ذاتی حیثیت بھی دیکھی جائے گی. بالکل بالکل دیکھی جائے گی, دیکھی جا رہی ہے, اسکول تو چل رہے ہیں نا ابھی. اچھا, غیر نصابی سرگرمیاں, ایک تو سلیبس ہے آپ کا, او لیول ہے یا؟ جی ہمارے پاس 3 اسٹریمز ہیں جی, اور ایک ہمارے پاس جو میٹرک بورڈ ہے, جی اس میں بچہ عمومی طور پر میٹرک کے ایگزامز دیتا ہے, کلاس 6 7 8 9 10 سے وہ کر رہا ہوگا. اس سال سے ہم نے کیمبرج انٹروڈیوس کیا ہے. صحیح. تو بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں, بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ بچے کو کیمبرج کی تعلیم دیں تاکہ ان کو آگے جو تعلیم کنٹینیو کرنی ہے پروفیشنل, تو اس میں ان کو وہ کام آئے گا. جی, تو ہم نے کیمبرج کا نظام شروع کیا ہے اور وہ گریڈ 4 سے ہم نے کیا ہے کہ گریڈ 4 5 6 اس دفعہ ہم کر رہے ہیں آن ورڈس پہ جیسے ہوگا. تیسری چیز ہمارے پاس ایک ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن. جی, تو بچہ جب 8ویں جماعت پوری کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس آپشن ہوگا کہ وہ میٹرک کرے یا ٹیکنیکل بورڈ میں جائے. صحیح. تو یہ 3 اسٹریمز میں ہم بیسیکلی فوکس کر رہے ہیں. صحیح. اور اسی کو جو آپ نے غیر نصابی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ صحت مند جسم جو ہے یہ صحت مند اذہان کی ضمانت ہے. جی جی, انسان اگر صحت مند ہوگا تو اس کی سوچنے, اس کی تفکر کی صلاحیت جو ہے یہ دگنی ہو جائے گی. جی, اس پہ ہم نے خصوصی توجہ دی. تو سپورٹس اگر ہمارے پاس انٹروڈیوس ہوگا جی, تو وہ عام سپورٹس کی طرح نہیں ہوگا کہ بس 1 گھنٹہ ہے وہ جائیں بلہ پکڑیں یا ہاکی پکڑیں یا فٹ بال پکڑیں اور کھیل لیں. نہیں, ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان کو اکیڈمیز کے ساتھ ایسوسیٹ کریں. یہاں پر بھی جو ہمارے پاس کرکٹ کا ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم نے اکیڈمی سے بات کی ہے. اچھا, یہاں پر باقاعدہ ان کی کوچنگ ہوگی, پریکٹسز ہوگا, پھر ان کو مختلف ٹورنامنٹس میں ہم انٹر کرائیں گے. صحیح صحیح. اسی طرح ہمارے پاس مارشل آرٹس کے لیے تو ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں جو ماشاءاللہ بلیک بیلٹ ہیں اور بچے اچھے اکیڈمیز سے فارغ ہیں. تو ان کو ہم باقاعدہ یہ ٹریننگ کریں گے ایک سٹرکچرڈ ماحول میں, ایک مربوط طریقے سے, تاکہ وہ گریجولی اس چیز میں مہارت حاصل کریں, ایک آبجیکٹیو ہو. اسی طرح اس سال سے ہم نے تیراکی کا کام, سوئمنگ ہم نے شروع کی, اس کے لیے بھی ہم نے مارکر رکھا ہوا ہے. تو وہ باقاعدہ ان کو اچھی طرح سے تیراکی سکھائے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے کافی بڑی عمر میں تیراکی سیکھی, تو جب میں پہلی دفعہ سیکھنے کے لیے گیا تو مارکر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تیراکی جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں. تو میں نے جا کے سوئمنگ پول میں ہاتھ پاؤں چلانا شروع کیا, تو اس نے کہا اچھا بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ, یہ تو تم, وہ جو معذرت کے ساتھ کہ وہ کہنے لگا کہ یہ دھوبی پڑکا کر رہے ہو آپ. تو اس نے مجھے 1 مہینہ باقاعدہ سکھایا اور اسٹروک سکھائے کہ فری اسٹائل سکھایا, مجھے بٹر فلائی سکھایا, مجھے بریسٹ اسٹروک سکھایا. اس کے بعد وہ مجھے ڈائیونگ اس نے سکھائی, بیک اسٹروک سکھایا. تو اس کے بعد واقعتاً مجھے تیراکی میں جو مزہ آتا تھا وہ پہلے نہیں آتا. اچھا, اسٹیمنا بھی بلٹ ہو گیا اور آپ کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. اور تیراکی تو ایسی ایکسرسائز ہے کہ پورے جسم کے ہر پٹھے جو ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں. خیر, انٹرویو کے بعد آپ ذرا مجھے بھی ان کا نام بتائیے گا, ہم بھی ٹرائی مارتے ہیں کیونکہ ہم بھی ایسے ہی تیرتے ہیں. نہیں, انشاءاللہ اب آپ کے لیے وہ سہولت یہاں موجود ہوگی تو آپ یہاں پر آئیں ہمارے پاس, ہم آپ کو دکھائیں گے. جم تو میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ, جم کا بھی سہولت ہے طلبہ کے لیے. جی, جم بھی ہے اور ہم انڈور سپورٹس بھی لے کر آ رہے ہیں کہ اس میں ٹیبل ٹینس وغیرہ ہے. اسی طرح جو مائنڈ باگلنگ سپورٹس ہیں جیسے اسکرابل ہے یا دوسری چیزیں ہیں, تو یہ بھی ہم ان کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں بھی ہیں, ان کو ڈیبیٹ کرنا, اچھا ان کو مختلف قسم کے کانٹیسٹ میں بھیجنا, اسپیلنگ بھی ہے, میتھ اولمپیڈین ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہم ان کو انٹروڈیوس کرائیں گے جس میں وہ کانٹیسٹ کریں جا کے, اور جب یہ مقابلوں میں جاتے ہیں نا تو ان کے اندر ایک جستجو پیدا ہوتی ہے, ایک ہدف سامنے آتا ہے کہ اچھا مجھے یہ اچیو کرنا ہے. صحیح. تو اس طرح میں نے ہر چیز کو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سٹرکچر کریں, سوچ سمجھ کے انٹروڈیوس کریں, جلد بازی نہ کریں, اور جو لوگوں کے تجربے ہیں اس سے ہم استفادہ کریں. صحیح, ماشاءاللہ. تو غیر نصابی سرگرمیوں میں آپ نے یہ اسپورٹس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں بتائیں آپ نے. اچھا, اسکول میں جو طلبہ کے, پہلے تو یہ بتائیے کہ ہاسٹل کا بھی انتظام ہے, یعنی جو ظاہر ہے جو اسٹوڈنٹس دور سے آئیں گے تو ان کے لیے رہائش کا انتظام ہے, یا صرف کراچی ہی کے اسٹوڈنٹس کو بھی آپ لے رہے ہیں اور صبح آئیں اور شام کو واپس جائیں, جو ایک عام طور پہ اسکولوں میں سسٹم ہوتا ہے؟ کوئی ہاسٹل کا انتظام ہے دور سے آنے والے؟ بورڈنگ اور ہاسٹل جو ہے نا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور جو بھی صاحب اولاد ہے اس کو اس چیز کا ادراک ہے کہ آج کل بچوں کی تربیت کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا, یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. تو میں
اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں جی مجھ سے چوک ہو جاتی ہے جی تو میں ایک دوسروں کے بچوں کی ذمہ داری اپنے سر لوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. صحیح. تو ہم اتنی چیز کی ذمہ داری لیں جو ہم کر سکتے ہیں. جی. ہم ایسے دعوے نہ کریں کہ جو ہم کر نہیں سکتے ہیں. تو ہم نے اس ہاسٹل کا نظام یہاں پر نہیں رکھا. البتہ یہ ہمارے ذہن میں ضرور ہے کہ ہم ایک ماڈل اسکول جو ہمارا معیار ہم چاہ رہے ہیں سیٹ کر دیں. اس کے ساتھ ہم نے ٹیچرز کے لیے ایک باقاعدہ ٹریننگ سینٹر بنایا ہے جہاں پر بہت ہی ایکسپیرینس ٹیچرز کو ہم نے رکھا ہے جی. اور وہ ہمارے جونیئر سٹاف کو جو کم تجربے کار لوگ ہیں ان کو ہم باقاعدہ ٹرین کریں گے. صحیح. اور آن جاب ٹریننگ بھی ہوگی. صحیح. جب یہ فنکشن ہمارا روٹین میں آ جائے گا تو ہم اس نیٹ ورک کو باہر پھیلائیں گے. الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت کیمپسز گجرانوالہ میں، لاہور میں، بٹل میں، سوات میں اچھا ہمارے پاس موجود ہیں. یعنی آپ کا ارادہ ہے فیوچر میں ہم اس کا نیٹ ورک پورا بنائیں. اچھا بہت سے اسکول ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایفیلیشن دے رہے ہیں. تو ہم ایک سال ہمیں ابھی یہ اصلاحات شروع کیے اور مزید 1 سے 2 سال ہم اس پہ کام. اچھا میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ البیرونی ماڈل اسکول تو بہت پرانا ہے لیکن اس میں کافی چینجنگ کر کے یہ جو سیٹ اپ ہے جو ابھی مولانا احسان وقار صاحب بتا رہے ہیں یہ سیٹ اپ 1 سال سے شروع کیا آپ لوگوں نے. تو ہو سکتا ہے کسی نے پرانا البیرونی ماڈل دیکھا ہو تو وہ ان کو بدگمانی ہو سکتی ہے کہ یہ سیٹ اپ تو نہیں تھا اس وقت. اس میں یہ چینجنگ 1 سال پہلے آئی ہیں. اس کا پس منظر میں بتا دیتا ہوں کہ البیرونی ماڈل اسکول کا جو قیام تھا وہ در حقیقت مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے تھا کہ ہمارے مدرسے میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچہ جہاں درس نظامی سے فارغ ہو تو ساتھ ساتھ وہ کنٹمپریری ایجوکیشن میں اپنی بیچلرز کر لیں. جی. تو بیسک آبجیکٹیو ہی یہ تھا کہ ہمارے پاس جو بچے مدرسے پڑھ رہے ہیں وہ پارٹ ٹائم میں آ کے البیرونی میں اسکولنگ کریں اور پھر چلے جائیں. تو ان کا فوکس یہ تھا ہی نہیں کہ اس کو ہم پراپر ایک اسکول کریں انڈیپینڈنٹ. جی. تو یہ بعد میں جب بڑے حضرات کی رائے یہ بنی کہ نہیں ہم اس کو پراپر اسکول کریں اور اس کا ایک نیٹ ورک پین پاکستان بچھائیں تو اس چیز کے پیش نظر پھر یہ سارے اقدامات کیے گئے اور ہم اس کو اسی نہج پہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ دعویٰ ہم کر سکتے ہیں کہ اس اسکول کی بیس بزنس نہیں ہے، کوئی ارننگ کے نقطہ نظر سے اس اسکول کو نہیں، کیونکہ دیکھیں ٹھیک ہے اسلامک اسکول بھی لوگ بناتے ہیں تو وہ دونوں چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں، ان کا اپنا بزنس بھی ہوتا ہے اور ایک جائز چیز کو وہ بزنس بناتے ہیں. تو کیا اس کا بھی ایسا ہی ہے کہ اس کی ارننگ جو ہے جو اس کا پروفٹ ہے کیا وہ مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے؟ یعنی بزنس اور ایجوکیشن دونوں ساتھ ساتھ ہیں یا خالصتاً ایک ٹرسٹ بیس پہ یا این جی او جیسے این جی اوز کی بیس پہ ایک کام ہو رہا ہے؟ تو کیا اس میں آپ دیکھیں البیرونی ایک این جی او کے ماتحت چل رہا ہے اور یہ سب سے بنیادی سوال ہے جو آپ نے کیا ہے کہ یہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے. لیکن اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ پھر ہم فیس کیوں لے رہے ہیں. صحیح. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم ماڈل بنائیں وہ سیلف سسٹیننگ ہو، وہ اپنے پاؤں پہ خود چلے، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، چندہ بندے نہ ہوں اور پھر اس کا ہم قربانی کی کھالیں آ رہی ہیں پھر جناب کشکول لے کے دنیا کے سامنے گھوم رہے ہیں. فطرت ہے. اور اس میں میرا خیال ہے جب اسکول میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان پہ بھی بڑا برا امیج ہے کہ ہمیں زکوٰۃ اور فطرانے سے پالا جا رہا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ٹھیک ہے آپ مستحق طلباء کو، ہم نے یہاں پر باقاعدہ ایک پروگرام اس طرح بنایا ہے کہ ہم فی چارج کریں گے اور ایک ڈیسنٹ فیس چارج کریں گے کیونکہ مجھے اپنے اساتذہ کی وہ کوالیفیکیشن چاہیے، ایسے اساتذہ چاہیے جو بچوں کے اندر وہ نالج انکلکیٹ کر سکتے ہیں. صحیح. وہ جو ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہے وہ ان کے اندر منتقل کر سکتے ہوں اور ان کا ایک تجربہ ہو. اگر میں کم تنخواہوں میں اساتذہ کو رکھوں گا تو نیچرلی ان کی وہ پرفارمنس نہیں آئے گی. اچھا اسلامک اسکولز میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو میرا ایک مشاہدہ ہے وہاں یہاں آ کے بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے. اسکول میں سلیکشن کے لیے وہ استاذ کی دینی حیثیت تو دیکھتے ہیں، حلیہ بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن پروفیشنل استاذ ٹیچرز ان کو کم ملتے ہیں کیونکہ تنخواہیں کم دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا بڑا ایک نقصان ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے یعنی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے کہ ٹیچر کوالیفائیڈ ہوں گے اور تجربے کار ہوں گے، ظاہر ہے پھر ان کی تنخواہیں بھی زیادہ ہوں گی. جی اپنے سبجیکٹس میں وہ ماہر ہیں الحمدللہ. اس وقت جو ہم نے سبجیکٹ اسپیشلسٹ رکھے ہیں تو ایوریج 20 سے 22 سال کا تجربہ ہے اور لوکل اور انٹرنیشنل تجربہ ہے کہ انہوں نے پاکستان اور پاکستان سے باہر مختلف اداروں میں کام کیا ہے. ہمارے پاس جو سائنس کے ٹیچر ہیں ماشاءاللہ ان کی کتاب آکسفورڈ کیمبرج خود چھاپتی ہے ماشاءاللہ. انگریزی کے جو استاد ہیں وہ ماشاءاللہ سے لنگوسٹکس ہیں، وہ عمان اور دبئی میں 10 سال کا تجربہ ہے، 10 سال سے زائد کا تجربہ پاکستان کا ہے ان کا.
اسی طرح جو میتھ کے ٹیچر ہیں ان کا بھی تقریباً 22 سال 23 سال کا تجربہ ہے اور وہ بڑے بڑے نام کے اسکولوں میں کام کیا. تو ہم نے پروفیشنلزم میں کمپرومائز نہیں کیا کہ ہمارے پاس جب وہ پڑھانے کے لیے آئیں اور ان کی زیر تربیت ہماری ایک سیکنڈ جنریشن اسکول کے ٹیچرز کی تیار ہو. اور یہی ہماری کوشش ہے کہ جب ہم دوسرے شہروں میں جائیں تو ہم پہلے وہاں سے 2 4 5 ٹیچرز کو یہاں بلائیں, 6 مہینہ ہماری ٹریننگ سینٹر میں وہ ٹریننگ کریں, ان کو ہم بھیج دیں وہاں اور پھر ہم وہ پورا نظام وہاں منتقل کریں. تو یہ ہمارا بیسک آبجیکٹو ہے کہ ہم اس پہ کام کریں گے. خاندانی کام ہے ماشاءاللہ. یہ تو ابھی میرا دل کر رہا ہے میں بھی ایڈمیشن لے لوں. آپ سرپرستی کریں اس کی. اچھا, آپ نے ابھی کہا کہ ہم طلبہ سے فیسیں بھی بھاری بھرکم لیتے ہیں, جیسے کہ جتنے بھی اچھے اسکول ہیں وہ ان کی فیسیں اچھی ہوتی ہیں, تو مستحقین طلبہ کے لیے کوئی الگ سے کوٹا ہے کہ جو طلبہ ذہین ہوں, ان کی میں صلاحیت بہت ہے, محنتی بہت ہیں, لیکن وہ نہیں ادا کر سکتے, تو ایسے طلبہ کے لیے کوئی پیکیج ہے اچھا ایک کہ چیز اس سے ٹرسٹ کے ذریعے ان کی مدد کی جائے؟ یا کہ ہمارے ہاں جو تعلیم کا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ایک اسٹیمپ اور اسٹیم بیسڈ ایجوکیشن ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف وہ کتاب اور کلاس روم کے ماحول میں مقید نہیں ہوتا, بلکہ جو کانسیپٹ اس کو ہم پڑھاتے ہیں وہ اس کو ہم باہر لے جاتے ہیں اس کلاس روم سے, ہم انوائرمنٹ میں لے جائیں گے, ہم اس کو سائنس کی مدد سے, ہم اس کو ٹیکنالوجی کی مدد سے, ہم اس کو آرٹس کی مدد سے, ہم اس کو میتھ کی مدد سے وہ کانسیپٹ اس کے اندر ڈالیں گے. تو اس کے لیے لرننگ جو ہے نا ایک ایسا کانسیپٹ ہوتا ہے جس میں اس کی دلچسپی ہو جاتی ہے اور وہ کریٹیکل تھنکنگ پہ آتا ہے کہ ہم اس کو صرف رٹا نہیں لگواتے کہ یہ رٹ لو. اگر یہ کوئی چیز ہم ان کو کانسیپٹ دیتے ہیں تو اس کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس پہ سوالات کرے. جب وہ سوالات کرے اس کی تشنگی ختم ہوگی تو وہ اس پہ مطمئن ہو جائے گا اور وہ چیز اس کے ذہنوں میں دیرپا راسخ ہو جائے گی. یہ ہمارا آبجیکٹو ہے. ایسی تربیت کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ واقعتاً اگر اس فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے تو اس کو ہم تعلیم سے محروم نہیں کریں گے. زبردست. لیکن اس کو پرفارمنس بیس کیا ہے, یعنی اسکالرشپ کو ہم نے پرفارمنس بیس کر دیا. یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنے بچے کو لے آئے کہ جی میں مستحق ہوں تو میرے بچے کو فری پڑھائیں. آپ یہ دیکھیں گے, پہلے چیک کریں گے کہ یہ بچے میں صلاحیت ہے, استعداد ہے, پرفارمنس اس کی کیا رہی ہے, تو پھر اس کے لیے اسکالرشپ. اور اسکالرشپ اناؤنس ہونے کے بعد اس کو وہ ریٹین کرنا ہوگا کہ اگر وہ ویسے پرفارمنس کو, جیسے مثال کے طور پر ایک بینچ مارک ہم نے متعین کیا ہے کہ 75 یا 80% وہ سکور کرے گا, تو یہاں پر صرف وہ اس کے حافظے کی ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی, جیسے میں نے بتایا کہ ہماری میتھڈالوجی ڈفرینٹ ہے, تو وہ اگر وہ سکورنگ کر رہا ہے اور اوور آل اس کی پرفارمنس آ رہی ہے تو وہ اسکالرشپ کنٹینیو کرے گا. لیکن اگر ایک بچہ ہے جس کو ہم نے اسکالرشپ دی اور وہ پرفارم نہیں کرتا تو اسکالرشپ ختم ہو جائے گی. اچھا, داخلے کے وقت صرف بچے کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی, ہم بچے کا بھی انٹرویو کرتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ والدین کا بھی انٹرویو کریں کہ وہ رسماً سے بچے کو پڑھا رہے ہیں یا واقعتاً ان کے ایک ویژن ہے کہ بچے کو میں پڑھاؤں تو یہ معاشرے میں کیا کام اچھا کردار ادا کرے. تو اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ والدین متمول ہوتے ہیں, پیسے والے ہوتے ہیں, لیکن سیریس نہیں ہوتے, تو ہم ایسے بچوں کو بھی انکریج نہیں کریں گے. وہ اگر پرفارم نہیں کرے گا تو ایک چانس ہوتا ہے, اگر 1 سال وہ پرفارم نہیں کرتا اس کو ایک چانس دیتے ہیں, اور اگر ایک چانس کے بعد وہ پھر بھی پرفارم نہیں کرتا تو ہم ایکسپیل کر دیں گے. ماشاءاللہ. خلاصہ یہ کہ یہ کوئی بزنس نہیں ہے, باقاعدہ ایک رجال کی ٹیم تیار کرنا تاکہ فیوچر میں کچھ حالات ملک کے اچھے ہو جائیں. ہم دیکھیں کہ وہ مختلف شعبہ زندگی میں جائیں اور اپنا کردار ادا کریں, یہ مقصود. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک صرف بوائز کو فوکس کیا ہوا ہے, تو لڑکیوں کے لیے بھی ایسے اسکول کو ایجوکیشن سسٹم کی تو تباہ کاریاں آپ کو پتہ ہے ساری دنیا کے سامنے, تو کیا فیوچر میں کوئی پلاننگ ہے کہ گرلز کے لیے بھی اس طرح کا اسکولنگ سسٹم ہو؟ دیکھیں, میں تو لوگوں میں چلتا پھرتا ہوں نا, لوگ اپنی بچیوں کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھانا چاہتے, لیکن ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے سوائے چند اسلامک اسکولوں کے, لیکن وہ اتنے تھوڑے ہیں, اور پھر ان میں سے بھی بعض اسلامک اسکولز کا رزلٹ بہت ہی یعنی اتنا اچھا رزلٹ نہیں ہے. تو ایجوکیشن پہ کون کمپرومائز کرے گا اس زمانے میں؟ تو فیوچر میں کوئی ایسی پلاننگ ہے کہ گرلز کے لیے بھی اس طرح کے اسکول بنائیں آپ لوگ؟ میں خود اپنے ذاتی طور پہ میری یہ کوشش ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بچیوں کی تعلیم اچھی ہو جائے گی اور ایک اچھی تربیت کے ساتھ تعلیم ہو, تو ابتدائی 8 سے 10 سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے وہ تو ماں کے پاس ہی رہتا ہے, وہ متاثر ماں سے ہوتا ہے, اس کے سامنے ماں کا کردار ہوتا ہے. تو ماں جو کردار ادا کرے گی, جب وہ اچھی طرح اکوپڈ ہوگی, اس کی تعلیم ایسی ہوگی کہ
وہ سمجھتی ہے اس ماڈرن ایجوکیشن کو بھی اور اس کی تربیت بھی اس نہج پہ ہوئی ہوئی ہو تو نیچرلی وہ کرے گی. لیکن میں نے جیسے کہا نا کہ میں بہت چیزوں کا دعویٰ آج نہیں کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم سے زیادہ اہم ہے. صحیح. تو انشاءاللہ تعالیٰ عن قریب یہ میرا ایک ماڈل اسٹیبلش ہوتا ہے تو ہمیں بچیوں کا پورا ایک ماڈل اسٹیبلش کرنا ہے اور ہمیں پری اسکولنگ جو نرسری KG مونٹیسری یہ سارے لیول پہ ہم بچیوں کو اور خواتین کو ہی انگیج کریں گے انشاءاللہ. گڈ. کوئی پیغام آپ دینا چاہیں لوگوں کی اٹریکشن کے لیے تاکہ لوگ اپنے بچوں کو البیرونی ماڈل کی طرف لائیں اور ہمیں یعنی جو ٹیم ملے وہ اچھے لوگوں کی ملے, تو اس کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو, کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ جی, ہماری کوشش یہ ہے کہ الحمدللہ یہ جو البیرونی اسکول ہے یہ علماء کی نگرانی میں چل رہا ہے. اچھا, ایک علماء ایسے علماء ہیں کہ جن کی کنٹمپریری ایجوکیشن بھی ماشاءاللہ سے خوب ہے اور کسی نے PhD کیا ہوا ہے تو کسی کا فورن ایکسپوجر ہے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی دینی علوم بھی ویسے ہی ہے. تو وہ دو دھاری تلوار کی طرح ہیں کہ ان کے پاس دونوں ایجوکیشن کا ایسا ہائبرڈ ماڈل موجود ہے اور ان کو دونوں ماحول اچھی طرح سے ایکسپوز ہوا ہے. تو یہ تجربے اور اس ایکسپیرینس اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم وہی چیز یہاں انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جب اسکولنگ کر کے فارغ ہو تو وہ اس کی بنیادی چیزیں اتنی مستحکم ہوں کہ وہ معاشرے میں جائے اور ایکسل کرے اور ایکسلنس حاصل کرے. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ مولانا احسان وقار صاحب کا, اور ان کی جو ایفرٹس ہیں, ان کی جو کوششیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول کرے. اور ہم تو بہت عرصے سے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یار ایسے اسکول بناؤ جو, کیونکہ جو ملک کی باغ ڈور جن ہاتھوں میں آتی ہے, جو بیوروکریسی میں جاتے ہیں, جو فوج میں جاتے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ میں جاتے ہیں, جو عدلیہ میں جاتے ہیں, وہ تو سارے اسکولوں سے فارغ ہو کے جاتے ہیں. تو کیوں نہ اسکولوں کے سسٹم کو ٹھیک کیا جائے تاکہ یہ تمام وہ ادارے جو پیک کے عہدے سمجھے جاتے ہیں, ان عہدوں پہ اچھے لوگ جائیں. اور وہ پھر پاکستان تو اسلام کے نام پہ بنا ہے نا, پاکستان کے آئین میں ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. اب قانون ساز لوگ قرآن و سنت کو جانیں گے ہی نہیں تو پھر کیسے ملک کو ہم اسلام کی طرف لے کے جائیں گے؟ صرف دعوے ہی دعوے ہو جائیں گے. تو اس ویژن کو حاصل کرنے کی ایک کڑی البیرونی ماڈل اسکول ہے. آپ حضرات سے دعا کی درخواست بھی ہے کہ ایسے اسکولوں کو پروموٹ کریں اور حوصلہ افزائی کریں. مولانا احسان وقار صاحب کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.